ہینری باہر نکلا تو ایلے کی سسکی گونجی۔ جیکسن معلوم نہیں کیوں اپنا آپ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر اس کی جانب دیکھا۔ ایلے پیچھے کی طرف بھاگ گئی، وہ جبکہ وہیں بیٹھ گیا۔ اگر وہ دماغ ٹھنڈا نہ کرتا تو یقیناً اسے باہر پھینک دیتا۔ تبھی وہ لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ نارتھ ڈکوٹا کی طرف جانے کا تھا، جہاں جیک اپنی پرل کو لے کر گیا تھا۔ وہ اسی ہٹ میں کچھ گھنٹے گزار کر ایلے کو لے کر دوبارہ لاس ویگس آتا اور شاید اس کے بعد اسے پولیس پکڑ لیتی، لیکن پارٹی گزر جاتی۔ اتنا وقت وہ نکال لیتا۔ جیک کی اس کے پاس کال آئی تو وہ پک کر گیا اور خاموش رہا۔ تم ایلے کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ جیک معلوم نہیں کیوں رفتہ رفتہ اس کے اندر ایلے کو بٹھا رہا تھا، اور جب وہ ایلے کا نام لیتا جیکسن کے اندر تک کوئی چیز اتر جاتی۔ وہ بے چینی پر اتر آتا۔ وہ میرے ساتھ رہے گی، وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا۔ کب تک؟ کہاں تک؟ کب تک بھاگو گے اور اسے اپنے ساتھ بھگاؤ گے جیکسن؟ پلیز، جیکسن غصے سے بولا۔ نو مور جیکسن، نو مور۔ تم جانتے بھی ہو تمہاری گرفتاری کے بعد اس کی حفاظت کتنی مشکل ہے۔ وہ بھڑکا۔ جیکسن دانت پیس گیا اور فون بند کر دیا، جبکہ لیپ ٹاپ بھی پھینک کر وہ سیٹ سے پشت ٹکا کر آنکھیں بند کر گیا۔ ایتھن کو مارنے کا پچھتاوا تھا نہیں، لیکن اب ہو رہا تھا کہ اگر وہ جیل چلا گیا تو اس کے نکلنے کے چانسز کتنے عرصے تک بنتے ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا، اور پیچھے مارک آرتھر پارکر کوئی بھی کیا کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو فیصلہ یہ ہوا۔ وہ مڑ کر اس پردے کو دیکھنے لگا جو اس کے اور ایلے کے درمیان حائل تھا۔ میں گرفتاری نہیں دوں گا، وہ بڑبڑایا، اور پھر سکون ہو کر اس نے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، اور یہاں کوئی بھی اسے پوچھ نہیں رہا تھا۔ خیر تھا ہی کون، بس ایک ظالم شخص۔ وہ آنسو بہاتی باہر دیکھنے لگی۔ ان مہینوں میں بھی برف باری کہیں ہوتی تھی، وہ یہ جانتی نہیں تھی۔ کھڑکی کے باہر ہوتی برف باری اس کو یکدم اس طرف متوجہ کر گئی تھی۔ وہ اشتیاق سے باہر دیکھنے لگی، لیکن برف کو آخر کتنی دیر دیکھ سکتی تھی کہ اس کی بھوک دوبارہ چمک اٹھی اور اسے چارن چار اٹھنا ہی پڑا۔ وہ باہر جھانکنے لگی، اس کا سر سیٹ پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتی، تبھی ہمت کر کے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیکسن جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اس نے آنکھیں کھولی نہیں، البتہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ وہ پاس کھڑی ہے۔ اس نے سر اٹھایا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سو گیا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں، شاید اس نے اس کے آگے ہاتھ لہرائے، تب بھی اس کے وجود میں جنبش نہیں ہوئی، اور وہ مطمئن ہو گئی۔ لیکن بھوک کا کیا کرتی؟ کیا اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیں یا کچھ اور؟ اف، یہ بھوک! وہ ابھی آگے بڑھتی اور جسٹن سے کہتی کہ اسے کچھ کھانے کو دے کہ اس کی کلائی جکڑی گئی۔ جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گئی۔ پکڑا کر اٹھنا چاہا، مگر جیکسن نے اٹھنے نہیں دیا۔ بھوک لگ رہی ہے؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ایلے اسے خود سے اتنے قریب سہ نہیں پا رہی تھی۔ گڈ، اچھی بات ہے، کھانا کھا لو، کیوں نہ کہ ابھی تم نے اس بات کا حساب بھی دینا ہے کہ تم ہینری سے کیوں بولی۔ وہ اسے کھڑا کرتا بولا اور جہاں ایلے تھی اس طرف آ گیا۔ وہیں ایک فریزر رکھا تھا، چھوٹا تھا، لیکن جب جیکسن نے کھولا تو وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو سکی تھی اس کی پچھلی بات کی وجہ سے۔ اس نے اسے دکھایا کہ یہاں کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں۔ جیکسن نے اس کی جانب بسکٹس اور چاکلیٹس بڑھا دی۔ ایلے نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میرے ہاتھ سے کھانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ ایلے نے جلدی سے وہ چیزیں تھام لی اور اس کی جانب سے رخ موڑ لیا تو وہ باہر چلا گیا۔ ایلے پریشانی سے بسکٹ کھول کر کھانے لگی۔ غلطی تو اس سے ہو گئی تھی، وہ راز اپنا ہی کھول چکی تھی۔ یہ راز کھلنا تھا، جیک تو نہیں تھا۔ وہ پریشانی میں اگلے 1 گھنٹے میں فریزر کو تقریباً آدھا کر چکی تھی۔ اسے علم نہیں ہوا، اور جب جیکسن دوبارہ آیا تو سیدھی ہو گئی۔ اس کے گرد چیزوں کے ڈھیر سارے شاپرز تھے۔ جیکسن نے ضبط سے گندگی دیکھی تھی۔ ایلے نے جلدی سارے شاپر اٹھا لیے۔ جیکسن نے ڈسٹ بین کی طرف اشارہ کیا اور وہ شرمندگی سے وہاں پھینک گئی۔ پلٹی تو اس جگہ پر جیکسن لٹ چکا تھا، اور آنکھیں بند کر کے اس نے لائٹ بھی بند کر دی، جبکہ ایلے باہر چلی گئی۔ کھا پی کر نیند نے ہی آنا تھا، کیوں نہ کہ کچھ اور تو تھا نہیں، اور اس کا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ لیکن بس ڈر لگا کہ کہیں ایسی تصویریں دیکھنے کو نہ ملیں جنہیں وہ دیکھ بھی نہ پائے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر جسٹن کے پاس آ گئی۔ مزہ سا آیا یہ دیکھ کر کہ پلان کیسے چلتا ہے۔ جسٹن اس سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، اور کوئی اندر سلگ رہا تھا، معلوم نہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تھک کر دوبارہ آئی تو نیند آنے لگی، اور وہ سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی اور سو گئی۔ اس نے اندھیرے میں دیکھا تو وہ پردے کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو ایلے نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور این اس پر لیٹ گئی، اس کے سینے پر اپنا نرم چہرہ رکھا اور اس کی گردن میں بازو حائل کر لیا۔ اگر جیکسن اس کے روم کو لاک نہ رکھتا ہوتا تو وہ یقیناً نیند میں چل کر اس کے ٹائگر کے پاس جا کر سو جاتی۔ وہ گہرا سانس بھر گیا، اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اس کی گردن پر اپنے نرم ہونٹ رکھے نیند میں اتری ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، حسین تھی، اور دنیا کی کون سی لڑکی ہے جس میں یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی۔ دادا نے اسے 1000 لڑکیوں کے ساتھ رہنے پر اکسایا، مگر کبھی دل نہیں لگا تھا اس کا اس طرف، کیوں نہ کہ دماغ میں یہ بات درج تھی کہ عورت کی قربت مرد کو زنگ لگاتی ہے اور وہ چونک جاتا ہے۔ اور ایلے کی جانب مائل ہونے کا پہلا موقع یہ تھا جب اسے پتہ چلا وہ گونگی ہے۔ وہ کچھ حیران ہوا،
اسے لگتا تھا عورت بہت مکمل ہوتی ہے، ایک نامکمل عورت کی طرف وہ پہلی بار چونک کر متوجہ ہوا تھا، اور جب یہ پتہ چلا وہ گونگی نہیں ہے تو یہ بات پہلی بار اسے دھچکا لگا گئی تھی کہ کوئی عورت اتنی پراسرار بھی ہو سکتی تھی۔ یہ سب اس کے تجزیے تھے، جبکہ ایلے خود سے ایسی بالکل نہیں تھی، نہایت بے وقوف اور ستی سہمی ایک عام سی لڑکی تھی وہ، اور جب دادا نے کہا وہ اس کی ہے، بس وہ مان گیا تھا کہ وہ اس کی ہے۔ اب تک بھی اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے یا پھر اسے پسند کرتا ہے، بس دادا نے اس کے شانوں پر قطرہ قطرہ ذمہ داری ڈال دی تھی، اس نے قبول کر لیا۔ اسے راز پسند تھے اور وہ لڑکی راز تھی، اس کے نام نیو یارک تھا، جس کی اسے خبر بھی نہیں تھی۔ وہ لڑکی راز تھی اور وہ اس راز کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ کوئی اس کے راز سے آشنائی حاصل نہ کر سکے۔ لیکن جب وہ ہنری کے آگے بولی تو جیکسن کو بے حد غصہ چڑھا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے اس وقت سزا دینی تھی اور وہ اس کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا ہلکا پھلکا سا وجود بالکل بھی وزنی نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر لیے اور باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لینڈ کر جاتے۔ پارٹی کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ آرتھر نے کہا، جبکہ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ جولین نے مڑ کر آرتھر کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بلیک 3 پیس میں وہ بے حد شاندار لگ رہا تھا اور پھر اس کا سپاٹ انداز جولین سر ہلا گیا۔ ہاں ڈیڈ ریڈی ہیں؟ آرتھر نے پوچھا۔ ڈیڈ موم دونوں چلو چلتے ہیں، وہ کہہ کر باہر نکلا تو آرتھر بھی نکل آیا۔ وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں سوار ہوئے اور لاس ویگس کی جانب اڑان بھر لی۔ یہ خاموشی ایسی نہیں تھی، یقیناً کچھ تھا اس خاموشی کے پیچھے۔ نیند سے اٹھتی تو تھک کر منہ بنا گئی، وہ بس سوتی رہتی تھی، کوئی کام نہیں تھا اس کے پاس اس کے علاوہ۔ وہ اٹھی اور نگاہ کھڑکی سے باہر گئی، وہاں برف باری ہو رہی تھی۔ ان مہینوں میں ایسا تصور تو خواب میں ہی ہو سکتا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور ٹھٹر سی گئی۔ اف بہت سردی تھی۔ وہ دونوں بازو ایک دوسرے کے گرد لپیٹ گئی، جبکہ پیچھے سے کسی نے اس پر ایک نرم سی چیز ڈالی۔ وہ مڑ کر دیکھنے لگی، جیکسن تھا، اور ہو بھی کون سکتا تھا اس کے علاوہ۔ اس نے ایک شال نما چیز ڈالی تھی اس پر۔ یکدم کافی گرم سا اور سکون سا احساس ہوا اور وہ دور ہو گئی۔ جیکسن البتہ سگریٹ سلگاتا اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ چور چور نگاہ اس پر اٹھاتی اور پھر جھکا لیتی، پھر اٹھاتی پھر جھکا لیتی، اور پھر جب اس نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کیا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ کافی خوبصورت مرد تھا، لیکن شفاف تھا۔ اس کی کھڑی ناک ہلکی ہلکی لال ہو رہی تھی۔ ہنری اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے سرخ ہونٹ پہلی بار کسی مرد کے ہونٹ اس طرح سرخ دیکھے تھے، جبکہ اس بے وقوف کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہاں ٹمپریچر ٹھنڈا ہونے کے باعث سردی سے یہ ہو رہا تھا۔ جبکہ اس کے بازو پر بنا ٹیٹو، وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی، وہ اتنا خوبصورت کیوں تھا؟ اور جب وہ اس کا تجزیہ کرنے میں اچھے سے مگن تھی تبھی اس نے اس کی جانب نگاہ گھمائی۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر پیچھے برف میں جا گری۔ وہ پیچھے برف میں یکدم گری تو دھپ سے وہیں بیٹھ گئی، بھیگی بھیگی نظروں سے اسے دیکھا، جو گہرا سانس بھرتا اس سے برف پر اپنی سگریٹ کو زبردستی مسل کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ حلق میں تھوک نکل گئی، آنکھوں میں بے چینی اتری تو لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا۔ مجھے تم بہت بری لگتی ہو، وہ بولا۔ ایلے کے گال پر آنسو ٹپک گیا۔ جب تم مجھ سے بولتی نہیں ہو، وہ آنکھیں سپیڑ کر اس کی صورت تکنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ہنری کے سامنے بولو؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سوالوں کے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ نگاہ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کی تمہیں سزا ملے گی، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ایلے نے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں تکلیف سی تھی۔ ہمیشہ وہ صرف سزائیں ہی تو سہتی آئی تھی، ایسی سزائیں جن سے اس کا دل دہل جاتا تھا، اس کی روح کانپ جاتی، اس کا جسم درد سے پھوڑے کی مانند دکھتا، لیکن کبھی اس پر رعایت نہیں کی گئی تھی۔ اس نے جیکسن کو دیکھا اور بس دیکھتی رہی۔ وہ اندر چلا گیا۔ اب وہ اسے مارے گا شاید بیلٹ سے، یا پھر اس کے سر پر لیمپ مار دے، یا اسے اپنے جوتے سے مارے، ہو سکتا ہے کوئی ڈنڈا ہو۔ اور وہ بہت ظالم سا تھا، وہ تو کافی بے رحم تھا۔ اس کے پاس کوئی اور چیز ہوگی، چھری سے اس کی زبان نہ کاٹ دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر خوف کے مارے رو پڑی۔ جیکسن البتہ اندر گلاس وال کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور ایلے کے پاس سوائے اندر جانے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے گارڈ باہر ہی ادھر ادھر کھڑے تھے۔ ان کا پلان جس میں وہ یہاں آئے تھے وہ فاصلے پر کھڑا تھا، اور پھر ایک گارڈ کے پاس کتا تھا۔ وہ انسان عجیب تھا، مگر تھا گھر پر تینوا یہاں کتا۔ جیسے ہی کتا اس پر بھونکا وہ اندر دوڑ چکی تھی۔ اندر آئی تو وہ شاید سزا دینے کو فرصت سے بیٹھا تھا۔ ایلے نگاہ جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تو تم ریڈی ہو پنشمنٹ کے لیے؟ وہ بولا تو ایلے کا دم سا گھٹنے لگا۔ نہ جانے اب کیا کہنے والا تھا وہ۔ کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ اس کے سوال پر اس نے حیرانگی سے سر اٹھایا اور سر نفی میں ہلانے لگی۔ یہ تربوز جیسا سر ہلانے کے بجائے زبان کا استعمال کرو، اس نے ذرا گھور کر کہا تو وہ بولی۔ نہیں، پھر کس چیز میں بیسٹ ہو؟ وہ پاؤں جھلاتا اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی میں بھی نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ یوز لیس،
वो नागवारी से कह गया। मैं तो बचपन से यूज़लेस हूँ, वो बोली और नरूठेपन से अपनी उंगलियाँ मोड़ने लगी। मुझे तुम्हारी कहानियों में दिलचस्पी नहीं है, वो ठहरी नज़रों से इसको देखता बोला, जबकि उसने सर उठाया और मुंह बनाकर इसे देखने लगी। जैक्सन खामोशी से एक कॉर्नर की तरफ बढ़ सा गया। वो ना जाने क्या कर रहा था। उसे जहर तो नहीं देने वाला, ये तो बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी फिर। वो रो दी। जैक्सन ने सर उठाकर देखा। क्यों रो रही हो? सपाट लहजे में पूछा। आप? वो इसकी जानिब इशारा करती और रो दी। क्या मैं? वो पहली बार कंफ्यूज हुआ। जहर बना रहे हैं ना मुझे मारने के लिए? वो गाल रगड़ती दिल हार कर रो दी। जैक्सन ने एक लम्हे को सांस खींचकर आंखें बंद कर ली। क्या बकवास है ये सब, वो दिल में सोचने लगा। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। भूख लग रही है मुझे, कुछ बना रहा हूँ। जब तुम्हें नहीं आता तो मैं बना रहा हूँ। आज तक मैंने किसी को सफाई नहीं दी अपनी बात की, वो चिढ़कर बोलता इसे बता गया। अच्छा जहर नहीं है? इसने सांस बहाल किया। तो आपने सज़ा नहीं दी मुझे? वो भी झांकने आ गई कि क्या बना रहा था वो। मिल जाएगी, जल्दी क्या है? कुछ गहरी नज़रों से देखता वो बोला। नहीं, वो मुझे पता होना चाहिए ना सज़ा क्या है, फिर मैं उसी तरह खुद को तैयार कर लूँगी, वरना डर लगता है और दर्द भी होता है, वो आहिस्तगी से बोली। जैक्सन ने प्लेट में सैंडविच रखे और इसका बाजू जकड़कर इसे चेयर पर धकेल दिया। खाओ इसे और अब बोलना मत। अफसोस के साथ उसे रोकना पड़ा था कि वो गूंगी ही ठीक थी।